اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ترجمہ: پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہ ابتدائی آیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کے صورت میں نازل ہوئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے، جن کے لیے زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہر چیز انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 570 یا 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ اہل اسلام اور پوری دنیا کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے تمام مذاہب کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنی دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے، جہاں پر پہلی وحی کی صورت میں ان پر سورہ الگ کی آیت نازل کی گئیں جن میں انسانوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی۔ اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا، جس کے بارے میں ان سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنی جان اور مال اور پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دیں۔ قیامت تک کے مسلمان ان کی امت میں شامل ہیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے دوران ہونے والے معجزات کے بارے میں بات کریں تو وہ بے شمار ہیں، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے ہم کوشش کریں گے کہ صحیح آپ تک پہنچائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو وہ اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ جس دن ان کا رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی بھی انسانیت کا یا کسی بیٹی کا قتل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ اس رات ساری دنیا میں صرف بیٹے ہی پیدا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اس رات ستارے اتنے زیادہ جگمگا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہیں ہمارے اوپر ہی نہ آ کے گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کو روشنی کی طرح سجا دیا اور مٹھائی کے طور پہ پوری دنیا میں بیٹے تقسیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ان کو پہلے سے ہی چن لیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ 12 ربیع الاول 571 عیسوی کی صبح وہ صبح سعادت تھی جس دن ایک معزز قبیلہ قریش بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں آمنہ بنت وہب کے مشکوہ معلّہ سے آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ اس صحن میں کس طرح سے روشنی ہوئی ہوگی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ و ولادت کی تحقیق کے بارے میں اگر ہم بات کریں، تمام ارباب تاریخ و سیر کا 3 باتوں پر کل اتفاق ہے کہ یہ ایک ولادت کا سال عام الفیل تھا۔ چنانچہ سیرت و مغازی کے مشہور امام محمد بن اسحاق اور جلیل القدر محدث اور مورخ حابل ابن کثیر کی یہی رائے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، اور ابراہیم بن منذر کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی عالم کو بھی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اور دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اس پر کلی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پھر جمہور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن اہل سیر و تاریخ اور اس باب میں مختلف رائے ہیں کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی۔ عوام میں تو مشہور قول ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، اور بعض کمزور روایت اس کی پشت پر ہیں اور علماء کرام 8 ربیع الاول کو کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے۔ مشاعر علماء تاریخ و حدیث اور جلیل المرتبہ قائمہ دین اس تاریخ کو صحیح اور اثبت کہتے ہیں۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ ابھی سورج طلوع بھی نہیں ہوا تھا، اور حضرت آمنہ کے مشکوہ معلّہ اور اس ودیعت کی امین میں امین ہی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مدت ایک بدوی قبیلے کے ساتھ بسر کی، جیسا کہ عرب کا رواج تھا۔ اس کا مقصد بچوں کو فصیح عربی زبان سکھانا اور کھلی آب و ہوا میں صحت مند طریقے سے پرورش کرنا تھا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔
اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے سر انجام دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی اختیار کیا اور تجارت کے امور سے واقفیت حاصل کی۔ اس سفر کے دوران میں ایک بحیرہ نامی عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں قدیم آسمانی کتب میں لکھی تھیں۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ اگر شام کے یہود و نصارہ نے یہ نشانیاں پا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے یہ سفر ملتوی کر دیا اور واپس مکہ آ گئے۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدوی قبیلہ میں اپنی دایا کے پاس تھے۔ وہاں حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھا اور کچھ سوالات کیے، یہاں تک کہ نبوت کی نشانیاں پا لیں اور پھر کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو پکڑ کر اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لوٹا دیا گیا۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبے کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہی کعبے کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شعیب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبے پر لگے ہوئے معاہدے میں یہ دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھائے گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، اس کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی اور اس سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ میثاق مدینہ کے بعد یہود مجبور تھے کہ وہ علی العنان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بات نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ سازشیں کرنا شروع کر دیں، جن میں سے ایک ادب اور اظہاری آزادی کی آڑ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی حملہ کرنا تھا۔ عرب کے لوگ جو شعر و شاعری کے بڑے خوگر تھے، شاعری کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اس سلسلے میں 3 شعراء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ اشعار لکھے۔ ایک کا نام کعب بن اشرف تھا جو یہودی تھا، دوسرے کا نام اسما بنت مروان تھا اور تیسرے کا نام ابو افق تھا۔ جب وہ شاعر حد سے گزر گئے اور ان کے رقیق اشعار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تو ان تینوں کو انہی کے قبیلے کے افراد نے قتل کر ڈالا۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنا پڑیں۔ ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقامات پر مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان میں غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1300 تھی۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہوئی، 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت کے طور پر ابھرے۔ غزوہ احد 7 شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کفار کے 3000 نفری لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقدر فرما دیا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے میں موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے، کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی مطلق، غزوہ خیبر، غزوہ موتا، غزوہ فتح، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک لڑی گئی۔ 630 عیسوی میں انہوں نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا۔ اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذوالقعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ سے 9 کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام پہنا۔ 10 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔
حج میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ تھی۔ عرفہ کے دن ایک خطبہ دیا اور اس سے اگلے دن مینا میں ایک یادگار خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کی کہ یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو اس حج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان انہیں اس کے بعد شاید نہ دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے، اور یہ بھی کہ نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے حرام و حلال پر بھی روشنی ڈالی۔ خطبہ کے آخر میں انہوں نے تاکید کی کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچائے۔ ان دو خطبات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایت کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل اور کفن دیا، اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یک کے بعد دیگر نماز جنازہ ادا کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اسی جگہ دفنایا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ مسجد نبوی میں شامل ہے۔ مغربی مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنے مشہور زمانہ کتاب دی 100 میں دنیا کے 100 عظیم ترین آدمیوں کو ذکر کیا جنہوں نے دنیا کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا۔ مصنف ایک عیسائی ہو کر بھی اپنے دلائل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے نسل انسانی میں سید البشر کہنے کے لائق ہیں۔ تھامس کارلائل نے 1840 کے مشہور دروس لیکچر میں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کی طبیعت میں نام و نمود اور ریا کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہم انہی صفات کے بدلے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ اخلاص پیش کرتے ہیں۔ فرانس کا شہنشاہ لیپونین بوناپارٹ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل سرور اعظم تھے۔ 15 سال کے قلیل عرصے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش سے توبہ کر ڈالی، مٹی کی بنی دیویاں مٹی میں ملا دی گئیں۔ یہ حیرت انگیز کارنامہ تھا آن حضرت کی تعلیم کا۔ گاندھی لکھتا ہے کہ بانی اسلام نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، جس نے انسان کو سچائی کا راستہ دکھایا اور برابری کی تعلیم دی۔ میں اسلام کا جتنا مطالعہ کرتا ہوں اتنا مجھے یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ یہ مذہب تلوار سے نہیں پھیلایا۔ تو یہ تھی کچھ معلومات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جنہوں نے اپنی زندگی اپنی امت کے لیے وقف کر دی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم ہمارے اوپر جاری و ساری رکھے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ اس معلومات میں کوئی کمی پیشی معاف فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔